علیکم، میں امداد سمرو۔ میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اگلے ویلاگ میں، یعنی اب جو میں گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں بتاؤں گا وہ تفصیلات جو کچھ کل نواب شاہ میں ہوا۔ مریم نواز صاحبہ اور پیپلز پارٹی کی جو لڑائی تھی، اس لڑائی کے بعد توقع کے مطابق بڑے بیچ میں پڑ گئے اور پھر ایک سیز فائر کا سا ماحول سامنے آ گیا ہے۔ دونوں طرف سے بیان بازی بند ہو گئی ہے۔ تو کیا یہ سیز فائر مستقل ہوگا؟ اور اگر یہ سیز فائر مستقل ہے تو پھر پیپلز پارٹی نے 18 اکتوبر کو CEC کا اجلاس کیوں بلا لیا؟ اس اجلاس میں کیا ہوگا؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کیا گفتگو کی ہے؟ ان کو فون وزیر اعظم صاحب نے کیوں کیا؟ اور کیا معاملہ معافی تلافی والی سائڈ سے جائے گا یا ادھر ہی معاملہ ختم کر دیا جائے گا؟ اگر ختم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کافی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک آپٹک جو ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں جو یعنی اپنا دکھانے کے لیے کہ میں کتنا شدید ناراض ہوں، وہ پاکستان میں نہیں تھے، پاکستان سے واپس آئے، واپس آ کر کراچی، اور کراچی سے پھر نواب شاہ چلے گئے۔ نواب شاہ جا کر بیٹھ گئے اور پھر وفاقی حکومت کی ٹیم جو ہے وہ نواب شاہ ان کے ساتھ ملنے گئی، اور وہ بھی بہت بڑی یعنی تگڑے قسم کے رہنما ایاز صادق صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ بھی ہیں اور نواز شریف صاحب کے سمدھی بھی ہیں، یعنی ان کا مسلم لیگ نون میں قد کاٹ نواز شریف کے بعد شہباز شریف صاحب کے برابر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم بھی ہیں وہ، تو ان کو جانا پڑا۔ نواب شاہ، محسن نقوی صاحب پہلے وہاں موجود تھے۔ کچھ دن پہلے جب محسن نقوی نے صدر زرداری صاحب نے، بلکہ 2 دن پہلے اسلام آباد اپنا کراچی پہنچتے ہی بیرون ملک سے بلا لیا تھا اپنے پاس، تو اس وقت میڈیا یہ خبریں دے رہا تھا کہ جیسے محسن نقوی صاحب کو صدر زرداری صاحب نے ٹاسک دیا ہے کہ سیز فائر کروائے۔ میری خبر یہ تھی جو میں نے آپ کو دی تھی، اور جو ٹھیک ثابت ہوئی ہے، کہ صدر زرداری صاحب غصے میں ناراض ہیں۔ انہوں نے ٹاسک نہیں دیا، انہوں نے پیغام بھیجوایا کہ اس طرح اتحاد نہیں چلا کرتے۔ صرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نہیں، وفاقی حکومت کو نہیں، بلکہ ایک اور جو اسٹیک ہولڈر، جو آئین میں تو خیر نہیں ہے لیکن سسٹم میں اسٹیک ہولڈر بنی ہوئی طاقت جو ہے ایک، ان کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح چلوانا ہے اتحاد تو پھر ٹھیک ہے، آپ چلا لیں، ہم پھر نہیں بیٹھتے اتحاد میں۔ اس طرح کا میسج، سخت میسج گیا، جس کی وجہ سے پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی ٹیم کے 2 سب سے بڑے لیڈران جو ہیں وہ نواب شاہ بھیجے، اور پھر جب وہ نواب شاہ پہنچے ہوئے تھے تو اندر وہاں جو گفتگو ہوئی ہے، کچھ بات چیت، وہ صدر صاحب نے جو ان کے ساتھ سامنے رکھی چیزیں، ظاہر انہوں نے تو جا کر کہا کہ جی اب مہربانی کر لیں، غلطی ہو گئی ہے بچوں سے، تو ہم آگے ہیں۔ صدر صاحب آگے ہیں، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب پہلے ہی قومی اسمبلی میں معافی مانگ چکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، لیکن معاملہ ظاہر ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، ایاز صادق صاحب کے دفتر میں پیپلز پارٹی کے وفد سے ملے، وہاں بھی معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، واک آؤٹ جاری رہا۔ تو پھر یہ چل کر گئے نواب شاہ صدر زرداری کے پاس۔ تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی حکومت جاتی ہے جائے، چل کر نہیں جانا، معافی نہیں مانگنی، معذرت نہیں کرنی۔ معافی ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے کو معافی نہیں کہتے۔ اگر آپ چل کر جاتے ہیں اپنے کسی اتحادی کے پاس، وہ بھی اتنا دور، اور وہاں سے معاملہ حل کروا کے آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سائڈ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، اور پھر دوسری سائڈ نے جوابی رد عمل بھی زیادہ سخت دے دیا۔ وہ باتیں ہوئیں تو صدر صاحب نے جو باتیں رکھی، انہوں نے کہا کہ جی سیاسی مخالفت، اختلاف، الزام تراشیاں، یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن اگر اتحاد میں ہم ہیں تو پھر اس طرح کی قلب و لہجہ، اس طرح کی گفتگو، یہ تو اتحاد چلانے کے لیے نہیں ہوتی، اس سے تو اتحادوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور پھر مطلب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر ایسا الزام جس کا کوئی وجود ہی نہیں، ایسی بات کر جانا، لمبی چوڑی کے گلے شکوے وہاں پر ہوئے۔ اسحاق ڈار صاحب اور سردار ایاز صادق نے بھی کہا کہ جی آپ کی بھی کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ
زیادہ چھیڑخانیاں کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے پنجاب کے حکومتی معاملات پر بات کر کے. تو بہرحال جو چیز طے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 18 کو سی سی کا اجلاس بلاول نے بلا لیا ہوا ہے، پارٹی کے چیئرمین نے، اور وہ خود بھی باہر ہیں، اور پاکستان آتے ہیں تو پھر ہم بیٹھ کر اجلاس اور اس سے پہلے صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے کیا لائن اختیار کرنی ہے. تب تک سیز فائر کی ایک درخواست تھی حکومت کی جانب سے جو زرداری صاحب نے مان لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 18 تک میں منع کر دیتا ہوں، 18 تک کوئی بیان بازی نہیں کرے گا، 18 کو جو پارٹی کی لائن ہوگی اس کے مطابق پھر ہم نے جانا ہوگا. سیز فائر مستقل ہونا ہوگا تو مستقل، یا پھر لڑائی زیادہ بڑھانی ہے تو زیادہ بڑھا لیں گے. یہ ہوا کل. اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فون کیا، ان سے کئی معاملات پر، کئی امور پر گفتگو ہوئی، تبادلہ خیال کیا گیا. تو ظاہر ہے وہ فون بھی جانا وہ اسی چیز کا اندیا دے رہا ہے نا کہ وفاقی حکومت کو لگتا ہے کہ پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ کی ٹیم، ان کے وزیروں نے غلط کیا ہے. تو اسی وجہ سے ایک وفد جاتا ہے، پھر وزیر اعظم صاحب خود بلاول بھٹو کو فون کرتے ہیں. اگر صدر زرداری صاحب کے پاس معاملات طے ہو جاتے، حل ہو جاتے، تو وزیر اعظم صاحب شاید فون نہ کرتے. تو اب یہ آج میں بات کر رہا ہوں 9 تاریخ ہے، اور 18 تاریخ کو پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس ہے. اس اجلاس کے متعلق میں آپ کو پہلے خبر دے چکا ہوا ہوں. 2 روز پہلے علی حیدر گیلانی نے مجھے خود بتایا تھا، یہ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب میں. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو بطور پارلیمانی لیڈر پنجاب اور پارلیمانی پارٹی پنجاب سی سی کو یہ درخواست کریں گے، سفارش رکھیں گے وہاں پر کہ ہمیں اجازت دی جائے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی. کیونکہ پنجاب میں اگر ہم یہ کہیں کہ جسے سسٹم گر جائے گا تو وہ تو ہونا نہیں ہے، نون لیگ کے پاس نمبر اچھا ہے وہاں پر پنجاب میں، تو لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے ہم حکومتی بینچز سے اپوزیشن کی بینچز پر منتقل ہو جائیں. تو یہ ہم درخواست رکھیں گے. تو اب سی سی کے اجلاس میں ظاہر یہ معاملہ رکھا جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز صدر صاحب کو جس نے ڈسٹرب کیا سب سے زیادہ، وہ چیز یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سیلاب متاثرہ علاقوں میں وزٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے بقول چودھری منظور. اور یہ خبر میں آپ کو دے چکا ہوں اس سے پہلے ذرائع سے بھی. کہا گیا قصور میں کہ جی آپ نے وزٹ کرنا ہے اور دور دور سے دیکھ کر نکل جائیے گا. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو سیلاب متاثرہ کسانوں سے ملنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے. تو کہا گیا یہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی، سیکورٹی کلیئرنس نہیں دیں گے ہم. تو پھر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ جو ان کے چیف اپنا سیکورٹی آفیسر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ سیکورٹی دینا دیں، ہم کریں گے، ہمارے پاس اپنی سیکورٹی کافی ہے. یہ اچھا خاصا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا. تو صدر صاحب سیاسی بیان بازی، الزام لگا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. اس سے زیادہ صدر صاحب کو کنسرن تھا کہ یہ اتحادوں میں ایسے ہوتا ہے کہ میں بطور پر صدر میں آتا ہوں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک جیسچر ہوتا ہے نا، پیغام دینا ہوتا ہے. پیغام کیا جاتا ہے کہ جی صدر صاحب کو پنجاب حکومت سے کوئی ریسیو نہیں کرے گا، صدر صاحب آئیں جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو خیر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو صدر صاحب کا ایک گلا تو شہباز شریف صاحب کے سامنے جب رکھا گیا ہوگا تو میاں صاحب نے کہا ہوگا کہ دیکھیں جی میرے نال بھی تو یہی ہوتا ہے نا، میں تو چاچا بھی ہاں. تو میاں صاحب تو کہا ٹھیک شکایت ہوگی، صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو وہ ایک مسلسل پیپلز پارٹی کو جو شکوہ شکایت تھی وفاقی حکومت سے، پنجاب حکومت سے، وہ ایک انبار لگ گیا تھا. صدر صاحب کو ہر آ کر بندہ جو زرداری صاحب کو کہتا تھا کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی لفٹ نہیں مل رہی. صدر صاحب کہتے تھے کہ جی نیوا ہو کے کام چلی جاؤ نال، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کام ہو رہے نہیں ہو رہے. یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیں کلیم کرتے ہیں کہ صدر صاحب ہمیں یہ ہدایت کرتے رہے تھے. تو جو کل کی ملاقات ہوئی اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی کہ جی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، کمیٹیوں میں اپنا شکوے شکایت آتی ہیں، وہاں اتفاق ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ کرنا وہ کرنا ہے، تمام آپ کے جو مطالبات ہیں مان لیے جاتے ہیں ہمارے، اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو کافی لمبی چوڑی اس میں ساری چیزیں ہوئی. اب 18 اکتوبر کو
سی سی میں سارے معاملات رکھے جائیں گے کہ دیکھیں جی ہم اتحادی ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اور تو اور ہمارے پارٹی کے چیئرمین کو بھی ایک طرح سے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ پنجاب آپ کے لیے نو گو ایریا ہے، پنجاب آپ نہیں آ سکتے، ہم اتحادی ہیں. جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں. پنجاب کی جو پیپلز پارٹی کی وہ پارلیمانی پارٹی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. مرکز سے تعلق رکھنے والے پنجاب کے قائدین جو ہیں، یعنی پنجاب سے تعلق رکھنے والے مرکزی قائدین جو ہیں، وہ اپنا موقف رکھیں گے. سندھ کے جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کو کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ ان کا تعلق سندھ سے ہے، جہاں اگر کوئی فنڈ ان کو چاہیے ہوتے ہیں، وفاقی حکومت کو پرابلم نہیں ہوتی کہ چلے یار سندھ میں خرچ کریں گے. تو پیپلز پارٹی سندھ میں تو ویسے ہی تگڑی ہے، سندھ میں ان کی اپنی حکومت بھی ہے، تو وہاں بھی ان کو الگ سے ان کے معاملات، ان کے کام شام چل رہے ہوتے ہیں. پرابلم تو پنجاب والوں کو ہے، نہ مرکز لفٹ کرائے نہ پنجاب لفٹ کرائے. حکومت میں ہیں بھی اور حکومت گھاس بھی نہیں ڈال رہی. تو پنجاب کی لیڈرشپ اس تیاری کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ختم کیا جائے، بائے بائے ٹاٹا کہا جائے. اب وہ میں دیکھ رہا تھا پارٹی پوزیشن الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے مخصوص نشستوں کے تفصیلی فیصلے کے بعد. اس میں وہی نمبر بن رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 7-8 سیٹیں چاہیے مسلم لیگ نون کو مائنس پیپلز پارٹی اپنا الائنس چلانے کے لیے اور حکومت بچانے کے لیے. اور پنجاب کی لیڈرشپ کا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو وہ 7-8 سیٹیں مل جاتی ہیں اگلے 1-2-3 مہینوں میں، مینیج کر لیتے ہیں وہ کچھ ضمنی الیکشنوں سے کچھ ادھر ادھر جوڑ توڑ کر کے، تو پھر تو انہوں نے ہمارے پاس یہ چل کر بھی نہیں آنا. جس طرح ابھی اسحاق ڈار صاحب چل کر گئے، سردار ریاض صادق صاحب چل کر گئے، یا اسپیکر دفتر میں چل کر گئے تھے سارے لوگ. تو پھر تو انہوں نے ہمیں یہ بھی نہیں کرنا، گھاس بھی نہیں ڈالنی، تو پھر ہم اتحاد میں کیوں رہے. تو لہٰذا جو اگلے 9 دن ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے. اور 9ویں دن یعنی 18 اکتوبر کو، 18 اکتوبر سانحہ کارساز کا دن بھی ہے. تو اگر اس سے پہلے معاملات ڈسکس میں وزیر اعظم صاحب رابطے کر رہے ہیں، ڈار صاحب بھی رابطے کریں گے، کچھ شکوے شکایت اس سے پہلے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں معاملات ٹھیک ہو گئے تو ایک رسمی سا اجلاس ہو سکتا ہے 18 اکتوبر کا. سانحہ کارساز پر جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید آئی تھیں پاکستان جلاوطنی ختم کر کے مشرف کے زمانے میں، تو ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا تھا. تو پھر اس کی ایک رسم دعا ہوتی ہے اور ایک میٹنگ ہوگی، میل ملاقات ہوگی اور بائے بائے ٹائی ٹائی ہو جائے گی. ورنہ پھر یہ سارے امور ڈسکس ہوں گے. لیکن اس بیچ میں 8 دن مسلم لیگ نون کے پاس ہیں اور بڑے کروشل ہیں. فی الحال تو سیز فائر ہو گیا ہوا ہے، اور میں نے کچھ دوستوں سے پوچھا تھا کہ جی سیز فائر کب تک چلے گا، تو انہوں نے کہا کہ جی فی الحال یہ کہا گیا کہ 18 اکتوبر تک آپ سیز فائر رکھیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ جی ہاں صلح ہو گئی ہے اور اب بیان بازی بند کی جائے. اور دوسری بیان بازی کیا ہوگی جو بند ہو سکتی ہے؟ مطلب کسی مسئلے پر بات کرنی، گندم کے ایشو پر بات کرنی، یوریا مہنگا ہو گیا اس پر بات کرنی، کسان کو صحیح ریٹ نہیں مل رہا اس پر بات کرنی، مہنگائی پر بات کرنی، سیلاب متاثرہ علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی تک سردیاں آ گئی ہیں کچھ نہیں ملا، اس پر بات کرنی. تو یہ بات تو ہوگی، اور اسی بات نے ٹریگر کیا تھا، اسی بات سے معاملات خراب ہوئے تھے. تو پھر یہ بات رکے گی کیسے؟ پھر سیز فائر کس چیز کا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے یہاں سے جب کبھی ندیم افضل چند صاحب بات کریں گے، کبھی چودھری منظور صاحب، کبھی حسن مرزا صاحب بات کریں گے، تو ادھر سے مریم نواز صاحبہ اس بار خود نہ بات کریں، مزاحد بخاری تو کریں گی، تو لڑائی پھر سے شروع ہو جائے گی. لہٰذا یہ لڑائی رکنی نہیں ہے. ویسے بھی بلدیاتی انتخابات بھی آنے والے ہیں، اس لڑائی نے رکنا نہیں ہے. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کس نے کھویا کس نے پایا، کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا. جب آپ سادہ سے ہم روایتی لوگ ہیں، ٹریڈیشنل لوگ ہیں، پولیٹیکلی کس کو فائدہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ لڑائی چھیڑنے والوں کو فائدہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی امپورٹنس بڑھی ہے. نواب شاہ تک چل کر جانا، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کا فون کرنا، اور بڑوں کا منانا بچوں کی لڑائی میں دوسروں کے بڑوں کو، تو ظاہر ہے نقصان ان کو ہوا ہے جو منانے گئے ہیں، اور فائدہ ان کو ہوگا جن کو منایا جا رہا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.
کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.